حکومت پاکستان اور کالعدم تحریک طالبان کے درمیان پچھلے ایک مہینے سے جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا تھا، جس سے کل اچانک کالعدم ٹی ٹی پی نے یک طرفہ طور پر مزید توسیع نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا الزام بھی حکومت پاکستان پر لگا دیا ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی ثالثی میں پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان 9 نومبر کو ایک مہینے کی جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا، جسے کل رات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ یعنی کالعدم ٹی ٹی پی نے حکومت پاکستان پر 25 اکتوبر کو ہونے والے مذاکرات کی پہلی نشست میں طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر ایک مہینے سے جاری سیز فائر میں توسیع سے انکار کر دیا ہے اور یہ حکومت کی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو مذاکرات کی میز پر لا کر مستقل امن معاہدہ کرنے کی خواہش مشکل میں پڑ گئی ہے، جبکہ سارے تناظر میں افغان طالبان نے جمعے کو کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ان کی تحریک کا حصہ نہیں تھی۔ انہوں نے ٹی ٹی پی پر زور دیا کہ وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ امن قائم کرنے پر توجہ دیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے عرب نیوز کو جمعے کو بتایا کہ تحریک طالبان پاکستان ایک تنظیم کے طور پر اسلامی امارات افغانستان کا حصہ نہیں اور ہمارے اہداف بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹی ٹی پی کو مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے ملک میں امن اور استحکام پر توجہ دیں، یہ بہت اہم ہے تاکہ وہ خطے اور پاکستان میں دشمنوں کی مداخلت کے کسی بھی امکان کو ختم کر سکیں۔ اسلامی امارات افغانستان پاکستانی حکومت سے بھی درخواست کرتی ہے کہ وہ خطے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ٹی ٹی پی کے مطالبات پر غور کریں۔ کیا معاملہ ہو رہا ہے، صورتحال کس طرف جا رہی ہے، بات کرنے کے لیے ہم نے حکومت کو کہ متعلقہ وزراء کو دعوت دی، وہ نہیں آئے۔ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صافی صاحب بہت شکریہ۔ صافی صاحب یہ کیا صورتحال ہوئی ہے اور کس حد تک پریشان کن یہ ثابت ہو سکتی ہے کہ یک طرفہ طور پر ہی ٹی ٹی پی نے سیز فائر کا معاہدہ ختم کر دیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو اگر آپ دیکھیں تو ٹی ٹی پی کے اس سٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے دو وجوہات کا ذکر کیا ہے اور میری معلومات کے مطابق کسی حد تک وہ وجوہات واقعی جینون بھی ہیں۔ مثلاً پہلے تو یہ ہوا تھا کہ ایک سیریز چلا تھا کہ افغان طالبان کی فیسیلیٹیشن سے سیکرٹلی مذاکرات ہو رہے تھے اور اس میں مولوی فقیر محمد اور حافظ گل بہادر کے ساتھ کافی پروگرس بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی یہاں سے خلاف ورزی ہوئی اور جب پرائم منسٹر کو پتہ چلا تو انہوں نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو کے دوران اس کو ڈسکلوز کیا، حالانکہ اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس کو اخفاء میں رکھا جائے گا۔ اب یہ دوسرا جو مرحلہ پھر شروع ہوا تھا اور یہ بھی افغان طالبان کی فیسیلیٹیشن سے ہو رہا تھا، تو یہ ان ٹوٹیلٹی تمام ٹی ٹی پی کے ساتھ اور مفتی نور ولی کی قیادت میں ہو رہے تھے ان کے ساتھ مذاکرات۔ تو جس جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، اب اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہیں کہ کیا حکومت پاکستان کو وہ کمٹمنٹ کرنی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن بہرحال طالبان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 100 کے قریب ان کے جو قیدی ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور دوسرا اس دوران کچھ اور موڈیلٹیز طے کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک باقاعدہ کمیٹی بن جانی تھی۔ تو جو میری معلومات ہے اس کی روح سے ایک تو وہ جو قیدی تھے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے حکومت پر لگ گئی یا متعلقہ لوگ ٹی ایل پی کے معاملات میں جوائنٹ سیشن میں اور اس طرح کی چیزوں میں اور اس طرف توجہ نہیں دی گئی، تو جو ان کے قیدی تھے وہ رہا نہیں ہوئے، اور ظاہری بات ہے ٹی ٹی پی کو دلچسپی ہے اپنے جو ٹاپ کے لوگ ہیں جن میں مسلم خان ہیں، جن میں عمر رہے جو سابق ان کے ترجمان تھے وہ بھی باجوڑ سے تعلق رکھنے والے، یا اسی طرح لطیف محسود جیسے لوگ ہیں، تو جو اس روز بالکل مہینے کے آخر میں یا 9 تاریخ سے 1-2 دن پہلے جو چند لوگ رہا کیے گئے تو وہ بھی گرے لسٹ میں تھے یا وائٹ تھے، اور وہ وہی تھے کہ جو ڈی ریڈیکلائزیشن کے پروسیس سے گزرے تھے۔ تو اس کو بنیاد بنا کے ٹی ٹی پی نے یہ معاہدہ ابھی سر دست انہوں نے جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے تو پوزیشن لی تھی کہ جو کرمنلز ہیں، ہارڈنڈ کرمنلز ہیں، جو باقاعدہ دہشت گردی میں انوالوڈ رہے ہیں، انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، یہ تو حکومت پاکستان نے کہا ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ پہلے بھی جو کچھ ہو رہا تھا تو کافی عرصے تک پرائم منسٹر کو علم نہیں تھا، اور جب ان کو علم ہوا تو ان کو اس کی نزاکت کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے
قبل از وقت اس کو ڈسکلوز کیا اور ٹی آر ٹی کو انٹرویو دے دیا. ان کو اس کی سینسٹیویٹی کا پتہ نہیں تھا. اور اب اگر حکومت پاکستان یہ سمجھتی تھی تو پھر ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ کمٹمنٹ تو یہ ہوئی تھی کہ جو لسٹ ان کے درمیان ایگری کر گیا تھا تو وہ اس میں آگے پیچھے ہو سکتے, کیونکہ کچھ لوگوں کے معاملات عدالتوں میں ہیں. اور پھر اس وقت بھی ہمیں یہ اعتراض تھا کہ دیکھیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس چاہیے ہوگا. حکومت پاکستان نے اس دوران اپوزیشن کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا تھا, ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں بتائی گئی تھی, اس لیے تمام اپوزیشن اس پروسیس کی مخالف رہی. پھر یہ کہ بہت سارے لوگوں کے معاملات اگر عدالتوں میں ہیں تو اس کے لیے لیگل سطح پہ بہت کچھ کرنا پڑے گا, تو وہ کام بھی حکومت پاکستان نہیں کر سکی. تو ایک طرف کمٹمنٹ تھی اور دوسری طرف حکومت کے کچھ وزیر کچھ کہہ رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے. اور ابھی بھی آپ نے خود فرمایا کہ کوئی بھی وزیر اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, یا وہ اس معاملے سے بے خبر لا تعلق ہے, یا پھر ایمبیرسمنٹ فیل کر رہا ہے. بڑا لازمی ہے کہ ایک افغان کہ عوام کو اس کی حقیقت اور سچ بتایا جائے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر تفصیلات بتائیں کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ صرف تحریک طالبان پاکستان کا ورژن تو نہیں آنا چاہیے, حکومت پاکستان کا بھی آنا چاہیے. مگر ساتھ میں افغان طالبان نے جو بات کی ہے کہ نہ تو ہمارے اہداف ایک ہیں, نہ ہی تحریک طالبان پاکستان ہمارا حصہ ہے, تو اب اگر یہ سیز فائر ختم کرتے ہیں, خدا نخواستہ پاکستان میں کاروائیاں ہوتی ہیں, تو انہیں افغانستان میں اس طریقے سے نہ پناہ ملے نہ سپورٹ ملے, بلکہ افغان طالبان انہیں منع کریں اور کاروائیاں نہ کرنے دیں. اس قسم کی کوئی صورتحال دیکھنے کو ملے گی؟ دیکھیے شاہ صاحب, ایک تو یہ کہ افغان طالبان کا یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ان کا کوئی ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ باقاعدہ اس طرح ان کی تنظیم کا حصہ بھی نہیں ہے, لیکن ایک تو ان سے لا تعلق بھی وہ نہیں ہے. خود افغان طالبان نجی محفلوں میں یہ بتاتے ہیں اور درست بتاتے ہیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پناہ دی تھی, ان کے فدائیوں نے یا ان کے سوئسائڈر نے ہماری جنگ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں. یا اگر کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر ابھی ان کے حکومت کے اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پھر وہ وہاں پہ کیوں ہیں, یا پھر وہ ثالثی کیوں کر سکتے ہیں. تو ایک تو میں نہیں, وہ ان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں, اور کبھی افغان طالبان نے ان کو اس سے منع نہیں کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑیں یا ہمارے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین نہ کہیں, کیونکہ ٹی ٹی پی والے اپنے آپ کو ان کی اطاعت کا پابند سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت تو افغان طالبان کی ایک اور بھی رسپانسبلٹی ہے, اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ اپنی سرزمین کو وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو obvious ہے کہ وہ اس وقت وہ ان کی سرزمین پہ ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ پہلے مرحلے میں حکومت پاکستان پروگریس نہیں کر سکی, لیکن یہ مکمل ڈس انگیجمنٹ بھی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ معاملہ ٹریک پہ آ جائے, کیونکہ اس کے بعد بھی افغان طالبان کی یہی کوشش ہوگی کہ ٹی ٹی پی اور پاکستانی حکومت کے درمیان کوئی مفاہمت کا رستہ نکلے. بہت شکریہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.